This short video will have a very useful and unique information regarding our historic victory over Constantinople. Merhaba, bugünkü bir videonun asıl amacı Türk kardeşlerimizi seslenmek ve onları tebrik etmektir. Ki ye wo शहर है कुस्तुनतैनिया कि जिसकी रियासत बाइजेंटाइन एम्पायर और रोमन एम्पायर उस जमाने की एक सुपर पावर थी और वो लोग वहाँ के लोग इसको नाकाबिल तस्खीर समझते थे। वो समझते थे कि 1500 बरस से अगर कोई कौम इस शहर की दीवारों को अबूर नहीं कर सकी तो दुनिया में कोई कौम ऐसी है ही नहीं जो इस शहर को फतह कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम लतुफ्तहन्नल कुस्तुनतैनिय्यतु फलनिअमल अमीर अमीरुहा वलनिअमल जैशु ज़ालिकल जैश। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। Assalamu alaikum, dear friends. Hope so that you all will be fine. This short video will have a very useful and unique information regarding our historic victory over Constantinople. In the first part of this video, there will be a very special message for our Turkish brothers and sisters in Turkish language. Whereas the second part of this video, there will be a descriptive and explanatory part in Urdu language. Merhaba. Bugünkü bir videonun asıl amacı Türk kardeşlerimizi seslenmek ve onları tebrik etmektir. Bu yüzden konuşma için Türkçe dilini seçtim. Ancak ulusal dilim Urduca olduğundan ve özel bir Türkçe bilgisine sahip olmadığından dolayı herhangi bir hata durumunda şimdiden özür dilerim. Ne zaman Mayıs ayı yaklaşsa Konstantinopolis'in tarihi zaferi hafızalarımızda her zaman tazedir. Fatih Sultan Mehmet Han 29 Mayıs 1453'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdesini yerine getirerek Konstantinopolis'i fethederek İstanbul'u yaptı. Bu nedenle biz Pakistanlılar Türk kardeşlerimizi bu konuda tebrik ediyoruz. دوستان محترم، آج کی اس ویڈیو کا بنیادی مقصد عالم اسلام کی اس تاریخی فتح کی یاد تازہ کرنا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں قسطنطینیہ کی شاندار فتح کی صورت میں عطا فرمائی۔ وہ قسطنطینیہ کہ جسے بازنطینی ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، اور وہ قسطنطینیہ کہ جس کی دیواروں کو 1500 سالوں تک کوئی عبور نہ کر سکا، کوئی اس شہر کو فتح نہ کر سکا، اس شہر کی تاریخی فتح جو اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو نصیب فرمائی، آج ہم اس کی تفصیلات پر غور کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ وہ تاریخی فتح ہے کہ جس کی بشارت اور نوید خود تاجدار کائنات جناب رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس ویڈیو کی ابتدا میں نے ایک حضور علیہ السلام کی جو حدیث کوٹ کی ہے، یہ مسند احمد بن حنبل کی جلد 4 میں اس کا نمبر آتا ہے 19877، یعنی 19877۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن بشر الخشعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خود آقا علیہ السلام سے سنا، اور یہ جو فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام تک منتقل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن بشر الخشعمی کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں بشارت دی اور فرمایا کہ لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطُنْطَینِیَّةُ کہ یہ وہ شہر ہے قسطنطینیہ کہ جس کی ریاست بائزنٹائن امپائر اور رومن امپائر اس زمانے کی ایک سپر پاور تھی، اور وہ لوگ وہاں کے لوگ اس کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ 1500 برس سے اگر کوئی قوم اس شہر کی دیواروں کو عبور نہیں کر سکی تو دنیا میں کوئی قوم ایسی ہے ہی نہیں جو اس شہر کو فتح کر سکے۔ تو ایسی صورت میں کہ جب بازنطینی پوری دنیا کو چیلنج دیا کرتے تھے، ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں بشارت عطا فرمائی کہ جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تصور بھی نہیں کر سکتا اس شہر کی فتح کرنے کے حوالے سے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ضرور ایک دن آئے گا کہ اس شہر کو فتح کرو گے۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے نہایت دل فریب انداز میں رشک فرمایا اور فرمایا کہ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ
امیرھا، کہ جو سپہ سالار اپنے لشکر کے ہمراہ اس شہر کو فتح فرمائے گا وہ کیا عالی شان سپہ سالار ہوگا۔ قربان جائیے اس سپہ سالار کی عظمت پر کہ جس کی ذات پر خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام رش فرما رہے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، اور اس سپہ سالار کے ساتھ جو لشکر ہوگا اس کے ہمراہ وہ کیا ہی عالی شان لشکر ہوگا۔ سو یہ سبب ہے آج کے اس لیکچر کو ریکارڈ کروانے کا کہ یہ قسطنطینیہ کی فتح کوئی عام فتح نہیں، یہ ایک ایکسٹراڈینری فتح ہے جو تاریخ اقوام میں عالم اسلام کو نصیب ہوئی، اور جس کی بشارت خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا فرمائی۔ تو یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قدر عالی وقار فتح تھی۔ اب اس پر میں یہاں پہ آپ کو نہایت ہی یونیک اور انفارمیٹیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کروں گا۔ آپ حیران رہ جائیں گے یہ جان کر کہ مسلمانوں نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان سنا، اس شہر کی فتح کی خوشخبری سنی اور بشارت سنی، تو مسلمانوں نے گویا اپنی زندگیوں کا ایک مقصد بنا لیا۔ صحابہ کرام نے تواتر کے ساتھ اس شہر پر حملے کیے۔ ہر صحابہ کرام کا، ہر صحابی کا ایک گول ہوا کرتا تھا اپنی زندگی کا کہ کاش میں اپنے آقا کا بیان کردہ وہ سپہ سالار بن جاؤں جو آقا نے جس پر رش کیا، کہ وہ کیا عالی شان سپہ سالار ہوگا جو اس شہر کو فتح کرے گا۔ تو 32 ہجری میں، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ثلاثہ میں، جو تیسرا خلافت راشدہ کا دور ہے، اس کے حوالے سے ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیکچر میں یہ بات کور کر چکے ہیں۔ آپ کے دور اقدس میں پہلا لشکر جس نے قسطنطینیہ کی طرف سفر باندھا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں گیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آپ کی زوجہ بھی تھیں، جن کا اسم گرامی ہے حضرت عاتکہ بنت کرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رہے کہ یہ وہ پہلا لشکر اسلامی ہے جس نے بحری سطح پر، یعنی بحری سمندر کا راستہ اپنایا، اور جہاد کا جو ہے وہ طریقہ پہلی دفعہ بحری طریق سے اپنایا، یعنی پہلا بحری جہاد تھا جو مسلمانوں کا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قسطنطینیہ کی طرف گیا۔ پھر اس کے بعد 43 ہجری میں حضرت بشر بن ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں دوسری بار مسلمانوں نے قسطنطینیہ کی طرف رخت سفر باندھا، مگر کامیابی نہ مل سکی۔ پھر اس کے بعد اگلے ہی برس 44 ہجری میں تیسری بار حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید، سیف اللہ کے بیٹے لخت جگر حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں تیسری بار لشکر گیا مسلمانوں کا، مگر کامیابی نہ مل سکی۔ پھر اس کے بعد 46 ہجری میں حضرت مالک بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر قسطنطینیہ کی طرف گیا، مگر ایک بار پھر مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اگلے ہی برس 47 ہجری میں دو کماندار حضرت حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن الکینی، آپ کا تعلق انطاکیہ سے تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی سربراہی میں ایک بار پھر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا قسطنطینیہ کی فصیلوں پر، دیواروں پر، مگر کامیابی نہ مل سکی۔ پھر اس کے بعد 49 ہجری میں ایک بار پھر دو کماندار تھے، حضرت حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پچھلے دفعہ جو شامل تھے حملے میں 47 ہجری میں، وہ ایک بار پھر سربراہی کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، مگر ایک بار پھر مسلمانوں کو ناکامی ہوئی۔ مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری، جیسا کہ میں نے بتایا، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے خوشخبری ملی ہوئی تھی، تو ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ ہم اس کو فتح کر لیں، قسطنطینیہ کو۔ پھر 52 ہجری میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک بار پھر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا، مگر اسی دوران حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وبا کا شکار ہوئے اور آپ جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ اسی سبب سے آپ کا مزار اقدس آج بھی ترکیہ میں کونیا کے شہر میں آپ کا مزار اقدس موجود ہے۔ سو آپ 52 ہجری میں اسی جہاد کے دوران آپ کی روح جو ہے وہ قفس انصری سے پرواز ہوئی، مگر آپ کو بھی اور آپ کے لشکر کو بھی فتح نہ مل سکی۔ سو یہ میں نے آپ کو پہلے 7 جو حملے ہیں، جو پہلی صدی میں، جو مسلمانوں کی تاریخ کی پہلی صدی ہے، اس پہلی ہی صدی میں، فرسٹ سینچری میں 7 بار مسلمانوں نے قسطنطینیہ کی طرف حملہ کیا، مگر کامیابی نہ مل سکی۔ پھر اس کے بعد دور گزرتا چلا گیا، تا وقتے کے 833 ہجری آ گئی، اور 833 ہجری تک مسلمان 11 بار قسطنطینیہ پر حملہ کر چکے تھے، مگر کامیاب نہ ہوئے۔ اب 833 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کا 7واں سلطان محمد الفاتح، جس کو ترکی زبان میں سلطان محمد الفاتح کہتے ہیں، اس کی ولادت باسعادت ہوئی 833 ہجری میں۔ 26 رجب کا دن تھا،
یعنی شب معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت گھڑیاں تھیں جب اس شیر کی ولادت ہوئی، سلطان محمد فاتح کی۔ اور پھر 21 برس کی عمر میں، محض 854 یا 55 ہجری میں، اور جو عیسوی تاریخ بنتی ہے وہ 29 مئی 1453 عیسوی بنتی ہے، جس کی مناسبت سے آج ہم آپ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ محض 21 برس کی عمر میں اس شیر نے، 7ویں سلطان سلطنت عثمانیہ کے شیر نے، قسطنطینیہ کو وہ تاریخی فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کے نصیب میں حاصل کی، جو اس سے پہلے 11 بار حملوں میں مسلمانوں کو نہ مل سکی تھی۔ خالق کائنات نے اس عالی شان سپہ سالار کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے عین مطابق اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سلطان محمد الثانی کی قبر پر ڈھیروں رحمتیں نازل فرمائے، اور آج ہم مسلمان نوجوانوں کو سلطان محمد فاتح سے، ان کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس جو سٹوری ہے، یہ جو تاریخی حقیقت ہے، اس میں آج ہم برصغیر کے بالخصوص پاکستانی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ یہ کہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جب ہم اپنے بڑوں کو، اپنے اسلاف کو بھولتے چلے جا رہے ہیں، اور اپنے اسلاف کا مذاق اڑانا، ہم اس پر فخر محسوس کرتے ہیں، اور ہماری حالت تو اب یہاں تک آ چکی ہے کہ ہم 17 برس کی عمر میں فتح حاصل کرنے والے سندھ کے فاتح محمد بن قاسم کا بھی مذاق اڑا لیتے ہیں۔ ہم نے تو ان کو بھی متنازع بنا دیا، کنٹروورشل کر دیا۔ ہمیں اس پر دھیان کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس پر مذاق اڑاتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے بھلا 17 برس کی عمر میں کیسے فتح حاصل کر لی۔ نادانو، اسی طرح فتح حاصل کر لی جیسے سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد الثانی نے محض 21 برس کی عمر میں قسطنطینیہ کو فتح کیا، جو قسطنطینیہ صحابہ کرام کی سربراہی میں بھی فتح نہیں ہو سکا تھا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، وہ جس کو چاہے نصیب فرما دے۔ ہمیں اپنے اسلاف سے سیکھنا چاہیے، چہ جائے کہ ہم ان پر نکتہ چینی کریں اور ان کو کنٹروورشل بنا کر ان کا مذاق اڑائیں، ان کو ہدف تنقید بنائیں، اور نوجوان نسل کے سامنے ہم خود کو ہیرو ثابت کریں کہ دیکھا، ہم نے ان بڑوں کو ناکام ثابت کر دیا، وہ تو تھے ہی کچھ نہیں، ہم سب کچھ ہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آج کے ہمارے نوجوانوں کی۔ اس سے ہمیں اپنا راستہ بدلنا ہوگا اور اپنے اسلاف سے سیکھنا ہوگا، تاکہ عالم اسلام کا عظمت رفتہ کا جو دور ہے وہ پھر سے اس کی یادیں تازہ ہو سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف سے سیکھتے ہوئے عالم اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو میں جہاں کہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔